یہ دیکھو میں کتنی کیوٹ تھی بچپن میں۔ سدرا اپنی سہیلی پلس چچا زاد کزن سارا کے سنگ حویلی کے لاؤنج میں بچھے کارپیٹ پر البمز پھیلائے بیٹھی اپنی تصویر پر انگلی رکھتے بولی، تم اپنے آپ کو چھوڑو، نظریں ذرا ادھر مرکوز کرو۔ یہ بچہ کس قدر کیوٹ اور سویٹ لگ رہا ہے، جی چاہ رہا ہے تصویر سے باہر نکالتے گود میں بھرتے ایک زوردار بوسہ اس کے گال پر چھاپ دوں۔ وہ دوسری تصویر میں موجود گول مٹول رومپر پہنے بچے کو دیکھتے انتہائی محبت و پرجوشی سے بولی، اچھا آؤ ذرا میں تمہیں اس بچے کی جوانی کا ورژن دکھاؤں۔ سدرا سارا کی بات پر معنی خیزی سے مسکراتے اچھا کو ضرورت سے زیادہ کھینچر ادا کرتی تصویریں پلٹنے لگی۔ سارا اس کے ارادے سے بے خبر مزید پرجوش ہوئی کہ سارا نے اگلے ہی پل اس کی نظروں کے سامنے ایک تصویر رکھی۔ یہ 18 یا 19 سالہ لڑکا تھا جو سفید گھوڑے پر بیٹھا گن کاندھے پر رکھا مسکرا رہا تھا۔ یہ شاید شکار کے بعد کی تصویر تھی، لیکن بلا کی حسین۔ وہ بچہ اور یہ دونوں سکندر ولی کی تصویریں ہیں۔ سارا کی آواز کسی چیخ سے کم نہ تھی۔ سدرا نے سر اس بات میں ہلایا، اوہ تمہارے بھائی سے میری لاکھ ناپسندیدگی، خار اور لڑائیاں سہی، لیکن میں اس کی وجاہت سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ نئی جوانی کیا خوب جچ رہی ہے موصوف پر، کسی مال سے کم نہیں یہ آدمی۔ اس قدر ڈیشنگ لگ رہے ہیں اس تصویر میں کہ میری نیت ہی خراب ہو چلی ہے۔ وہ اپنے اعتراف سے بے خبر انتہائی بے باکی سے کہہ بیٹھی، اس بات سے سرے سے انجان کہ جس موصوف کو وہ مال بنا گئی ہے وہ تقریباً پچھلے 15 منٹ سے یہاں موجود اس کے لبوں سے نکلے ایک ایک لفظ کو سن چکے ہیں۔ نہ صرف سن چکی ہیں بلکہ اس کے آخری لفظوں پر شرما بھی چکے ہیں، جن کا پتہ ان کے سر کان دے رہے تھے۔ کس کی نیت خراب ہو رہی ہے؟ قبل وہ مزید اسے شرم سے پانی کرتی وہ بول اٹھا۔ سکندر کی اوپر سے گونجتی آواز سنتے سدرا اچھل کر شتمر کی سپیڈ سے بھاگی، جبکہ سارا کی رنگت فک ہوئی اور دے باہر کو بلائے۔ سکندر اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کے اچانک موجودگی محترمہ کے وجود سے روح کھینچ گئی ہے۔ قدم در قدم چلتا وہ اس کے نزدیک آتے اکڑو بیٹھا، تو تمہاری نیت خراب ہو رہی تھی؟ اپنی تصویر اس کے سامنے پڑی دیکھ کر وہ آبرو ریز کرتے انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ سارا کا سر بے اختیاری کے عالم میں اس بات میں ہلا اور اگلی پل وہ مسمسی شکل بنائے اسے دیکھتے سر کو نفی میں ہلا کے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک بیماری ہے جو اکثر ٹھڑکیوں میں پائی جاتی ہے اور اسے ٹھیک کرنے والا آلہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ دیکھو کمر سے باندھ کر رکھتا ہوں میں اس آلے کو۔ وہ پولیس وردی میں ملبوس تھا۔ سارا کس بچکانہ حرکت پر مسکراہٹ ضبط کرتا اپنی بیلٹ میں لگی گن کی جانب اشارہ کر گیا۔ سارا نے جو اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا کانپ اٹھی، لیکن پھر یاد آیا اس مچھر سے ڈرنا مطلب بے عزتی اور کمزوری، اور وہ کمزور نہیں تھے۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ آنکھیں سکیڑے پوچھا۔ تم ڈر رہی ہو؟ سوال کے بدلے سوال کیا؟ ہرگز نہیں، سوکھے پتے کی مانند کامتے دل کو نظر انداز کرتے گردن نکرائے جواب دیا۔ سو پھر میں نہیں ڈرا رہا، اب جاؤ جا کر ایک کڑک چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ جھوٹ کہہ رہی تھی اور وہ واقف تھا، اسے اٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ کیوں بناؤں چائے؟ آپ کی کوئی ملازم ہو جو آپ کے ہر حکم پر تابعداری سے سر ہلا جاؤ؟ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، یہ رشوت لینے کے علاوہ چائے بھی بنا سکتے ہیں۔ ذرا زحمت دے اپنے ہاتھی جیسے وجود کو اور جا کر کچن میں چائے بنائے۔ وہ سکندر کی چٹکی بجانے پر ہوش میں آئی تھی، گڑبڑا کر اپنے بند لبوں پر انگلیاں رکھیں اور زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ لفظ کاش وہ شخص کو بول پاتی، بلکہ وہ بول بھی جاتی اگر مقابل کے پاس گن نہ ہوتی۔ مقابل سے کیا بعید تھا کہ اس کے ان لفظوں پر مشتعل ہوتے اسے نقصان نہ پہنچا جاتا، اور یوں بھی اسے موت سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے تو مغفرت کے نوافل بھی نہیں پڑھے تھے ابھی تک۔ جمال گھوٹا ملا دیتی ہوں چائے میں، پھر عقل آئے گی۔ مہینوں بعد آتے اور آتے ساتھ حکم جھاڑتے۔ وہ کچن کی جانب قدم بڑھاتی منمنائے، اگر تمہاری چائے پینے کے بعد میں ایک بار بھی واش روم گیا سارا تو سنگین انجام کے لیے تیار رہنا۔ وہ جو کچھ پل قبل سے تخیل کی دنیا میں گم اس کے دل سے کہے گی، اور دل میں محدود رہنے والے لفظوں سے اس کے حسین چہرے کے بدلتے تاثرات کے سبب واقف ہو چلا تھا، اس کی پشت میں ناگن کی مانند جھولتی چڑیاں دیکھ کر بولا۔ سارا ٹھٹک کر رکی۔ ممکن ہی نہ تھا کہ مقابل اس کی منمناہٹ سن پاتا، تو کیا وہ اس کے خیالات پڑھ سکتا تھا؟ اب کیا کروں؟ جمال گھوٹا نہ ملانے کے باوجود اگر انہیں واش روم جانا پڑ گیا تو بنا غلطی کے مارے جاؤں گی۔ ایک کام کرتی ہوں، واش روم جانے کی وجہ ختم کر ڈالتی ہوں،
قبض کی دوا ملا دیتی ہوں۔ اس کی سوچ ہی نرالی تھی۔ وہ بنا پلٹے ناخن دانتوں کے بیچ کتر رہی تھی اور حکم میں ٹھہرا سکندر اس کی اگلی سوچ پڑتے جھجھڑی سے بھر گیا۔ ایک کام کرو، رہنے دو، میں ملازمہ سے کہہ دوں گا۔ وہ اس کے قدم پرجوشی کے عالمی کچن کی جانب بڑھاتا دیکھ کر اسے ٹوک گیا۔ سارا کو بھلا کیا چاہیے تھا؟ فوراً پلٹی۔ دیر آئے سو درست۔ اگلی بار سے ملازمہ کو ہی اپنے کام سونپے، ورنہ بیوی لے آئے، خواہ مخواہ مجھ پر حکم مسلط کرتے رہتے ہیں۔ الٹے قدم اپنے پوشن کو جاتے دروازے کی جانب بڑھتے وہ اونچی آواز میں منہ کے زاویے بناتے کہتی، یوں رفو چکر ہوئی مانو گدھے کے سر سے سینگ۔ سکندر اس کی رفتار اور لفظ دیکھ کر تعصب سے سرنفی میں ہلاتا اپنی توجہ ایلبم پر مرکوز کر گیا۔ اپنی تصویر اٹھائی اور پھر اپنا والیٹ کھولتے ایک چھوٹی بچی کی تصویر نکالتے اپنی تصویر کے ساتھ جوڑ گیا۔ محترمہ کو بچپن یاد ہوتا تو شاید ہی وہ اختتامی لفظوں کا استعمال کرتی۔ تصویر واپس اپنے والیٹ میں سنبھالتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا کہ فریش ہو کر تھکاوٹ دور کرنے کے بعد وہ سب سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاہ حویلی دو حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک حصہ رب نواز شاہ کے بڑے بیٹے اکبر شاہ کی ملکیت تھا، جبکہ دوسرا ان کے چھوٹے بیٹے خالد شاہ کا۔ ایسا نہ تھا کہ یہ بٹوارا جائیداد کے سبب بنا کر کیے جانے والے جھگڑوں کے واسطے کیا گیا تھا، بلکہ رب نواز شاہ کا کہنا تھا کہ آئندہ مستقبل کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہے۔ اور یوں بھی دونوں گھرانوں میں بلاک کی محبت و اپنائیت تھی کہ چاہ کر بھی کوئی تیسرا وجود دونوں گھرانوں کے درمیان درار نہیں ڈال سکتا تھا۔ اکبر شاہ کی زوجہ نگین بیگم تھی اور جوڑے کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا 30 سالہ سکندر ولی بطور ایس پی اپنی خدمات انجام دے رہا تھا، جبکہ چھوٹی بیٹی سدرا جو 25 سالہ ڈاکٹر تھی۔ دوسرے پورشن کی جانب رخ کیا جائے تو خالد صاحب اور ان کی زوجہ سفینہ بیگم کی ایک ہی اولاد تھی، سارا، جو سدرا کی ہم عمر بطور پولیس سرجن سدرا کے سنگ ایک ہی اسپتال میں ملازمت کر رہی تھی۔ جہاں سدرا اور سارا کی گہری دوستی رہی تھی، وہاں سکندر اور سارا کا ہمیشہ تضاد۔ سکندر سنجیدگی پسند تھا، جبکہ سارا شوق مزاج اور اپنی شوقی کے سبب وہ سکندر سے ڈانٹ کھاتے اسے 26 کا آنکڑا باندھ رکھتی تھی۔ وہ معمول کے مطابق ڈیوٹی سے شدید لیٹ بنا ناشتہ ناول کیے گاڑی میں سوار ہوئی تھی۔ کل سدرا کی جانب سے کی گئی دغا بازی کی اسے یہ سزا سنائی گئی تھی کہ وہ آج اسے اپنے سنگ لے کے نہیں جائے گی۔ گاڑی میں سوار ہوتے وہ تیز رفتاری سے گاڑی پورٹ سے نکالتے سڑک پر گامزن کر گئی۔ کل جب اس کے والدین اکبر صاحب کے پورشن میں دیر رات تک موجود رہنے کے باعث اب تک اپنے کمرے میں قید تھے، اور یہ بات اس کے حق میں بہتر تھی، ورنہ مشکل ہی تھا کہ دونوں سے بنا ناشتے کے جانے دیتے۔ جبکہ کل شب اس نے سکندر سے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے سبب خفت میں مبتلا اپنے کمرے میں گزاری تھی۔ ٹریفک قوانین کو نظر انداز کرتے وہ ہوا کی دوش پر گاڑی چلا رہی تھی کہ یکدم اسے ٹھہرنا پڑا۔ یہ راستے میں پڑنے والا ایک ناکہ تھا جہاں موجود پولیس آفیسر دلربا خان کو نیلی پتی یعنی 1000 کا نوٹ پکڑا جاتی تھی کہ نہ آگے تعینات پولیس آفیسر اسے روک پائے، نہ عقب میں رہ جانے والے اس کے گھر چالان بھیجیں۔ یہ لو دلربا، آج کی نیلی پتی، اور وائرلیس پر ذرا اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دو کہ مس سارا خالد سڑک سے گزرنے لگی ہے، راستہ صاف کیا جائے۔ بڑے ہی شاہانہ انداز میں اسے اپنی ناک پر رکھی اینک آنکھوں پر رکھتے گاڑی کے نزدیک کھڑے پولیس آفیسر سے کہا، جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ سکندر ولی، جس کا کل ہی ٹرانسفر اپنے آبائی گاؤں میں ہوا تھا، اس مانوز آواز پر ٹھٹک گیا، پلٹا اور جو ہی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان اس کی جانب لاپرواہی سے پیسے بڑھاتی سارا پر پڑی، وہ تعصب سے سر نفی میں ہلا گیا۔ بڑا پیسہ ہے آپ کے پاس میم صاحبہ، نیلی پتی صرف راستہ صاف کرنے کے لیے؟ جب خرچ اس قدر فراغ دلی سے کرتی ہیں تو کماتی کتنا ہوں گی؟ وہ 1000 کا نوٹ اس کے ہاتھ سے جپٹتا اپنی جیب میں ڈالتے سوال پوچھ گیا۔ کیا سوال پوچھ لیا یار؟ دکھتی رگ پر پاؤں رکھنے والی بات کہہ دی تم نے۔ کمائی تو محض اتنی ہے کہ میں پورے ماہ فقط پیزا پر انحصار کرتی ہوں، اور جو یہ پیسہ رشوت کے نام پر تمہیں دیتی ہوں، یہ میرے باپ کا مال ہے، اور باپ کا مال اڑانے میں کیسی شرم، کیسی جھجک۔ اس نے غربت یوں طاری کی تھی خود پر مانو پاکستان کا سارا قرضہ اس کے سر ہو۔ مانو سے احساس ہوا کہ آواز شناسا تو ہے لیکن دل ربا کی نہیں۔ تمہاری تون 6 پیک میں کیسے تبدیل ہو گئی دلربا؟ نظریں جو کھڑکی سے باہر مرکوز کی تو تون کی جگہ ورزش زدہ پیٹ پایا۔ حیرانگی کے عالم میں کہتے اس نے سر اٹھایا اور لگا گاڑی کی چھت اس کے سر آ گری ہو۔ سکندر، آپ؟ وہ متحیر ہوتے لرزتے لہجے میں بولی۔ ہاں میں،
اور اب آپ حوالات کی ہوا کھانے والی ہیں، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور پولیس والے کو رشوت دینے کی پاداش میں۔ سکندر دانت کچکچاتے کہتا گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے بازو سے پکڑے باہر نکال گیا۔ سارا کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے۔ آخر کس منحوسیت کا سایہ اس کے سر منڈلا رہا تھا۔ اس نے کونے میں کھڑے دلربا کی جانب دیکھا جو زیر لب اپنے بچاؤ کی دعا مانگ رہا تھا۔ دلربا، تیری یہ غداری مجھے دل کی دوڑے تک کھینچ لائے، ڈرامائی انداز میں دلربا کی جانب دیکھتے کہا۔ سکندر میری بات سنیں۔ دلربا کو سر جھکاتا دیکھ کر وہ سکندر سے مخاطب ہوئی۔ نہیں سرجن صاحبہ، مجھے سماعتوں سے محروم نہیں ہونا۔ سکندر کا غصہ سوانیزے پر تھا۔ اس کی سڑک پر ایسی لاپرواہی اس کے ساتھ ساتھ دوسروں جانوں کے نقصان کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہوا۔ ارادہ محترمہ کا دماغ ٹھکانے لگانے کا تھا۔ پچھلے 7 ماہ سے آپ اسی طرح قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہیں اور رشوت دیتے خود کو چالان سمیت قانونی کارروائی سے بھی بچا رہی ہیں۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی یہ تیز رفتاری آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے؟ وہ اپنے سامنے بیٹھی سارا پر برہم ہوا۔ مجھے اگر معلوم ہوتا آج بھینس کی جگہ سانڈ چوکی پر بیٹھا ہے، میں گھر سے نکلتی ہی نہ۔ وہ روحانسی ہوتے منمنائے۔ دلربا کو بھینس جبکہ سکندر کو سانڈ سے تشبیہ دی تھی۔ کیا کہا؟ سکندر کا لہجہ سخت ہوا۔ معافی کی طلبگار ہوں، آئندہ محتاط رہوں گی، میرا مطلب ہے دھیان رکھوں گی۔ وہ فوراً سر اٹھائے بات کو گھما گئے۔ سکندر نے اس کی بات اور اس کی نگاہوں میں اپنی برہمی کے سبب اتر آنے والی نمی دیکھتے لب بھینچے۔ تمہاری معافی تمہیں سزا سے نہیں بچا سکتی۔ سکندر سنجیدہ تھا۔ دیکھیے سدرا کے بھائی، اس کی اس بات پر رونا بھولے وہ انگشت شہادت اٹھا گئے۔ دکھائیں سدرا کی بھابھی۔ سکندر نے آگے کو جھکتے اس کی اٹھی انگلی میں اپنی انگلی پھنسائی۔ کیا؟ سارا کو حیرت کا دھچکا لگا۔ میرا مطلب ہے سہیلی، دراصل اپنے دوست کے گھر دعوت پر مدعو تھا۔ کل تو اس کی زوجہ کو بھابھی پکارتے پکارتے لفظ زبان پر اٹک سا گیا۔ سکندر ولی نے گڑبڑاتے وضاحت دی۔ کوئی بیچ کی راہ نکال لیتے ہیں نا۔ اس کی بات پر سر کو خم دیتے ہوئے سکندر کی کبھی انگلی کی گرفت سے اپنی انگلی نکالے دھیمی آواز میں بولی۔ کیسی راہ؟ سکندر واقف تھا وہ کچھ ایسے کہنے والی ہے جو یا تو اسے تعصب میں مبتلا کر جائے گا یا اس کا ضبط آزما جائے گا۔ رشوت؟ یقین کریں سکندر، میں یہاں کیا گھر میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے مجھ سے رشوت لی ہے۔ اب ایک ہی خون رگوں میں دوڑا ہے اور اپنے خون سے دغا بازی کون ہی کرے گا۔ وہ ٹیبل پر تقریباً نیم طرح چاروں جانب محتاط انداز میں دیکھتے سرگوشانہ بولی۔ سکندر کی سمجھ سے بالا ہو آیا وہ اس لڑکی کی حرکت اور لفظوں پر مسکرا اٹھے یا مستعد۔ رشوت میں کیا ملے گا؟ اسی کے انداز میں اپنے انتہائی نزدیک موجود اس کا حسین چہرہ تکتے پوچھا۔ نیلے، ہرے، اورنج پتے۔ وہ کوڈ ورڈنگ میں 500، 1000 اور 5000 کا ذکر چھیڑ گئے۔ رشوت میری من مرضی کی ہو تو کچھ بات بنے۔ سکندر کا دل جذبات کی شدت سے لبریز ہوا۔ سنجیدہ سیانے خاؤں میں شوقی لیے اس نے اس کے دانتوں کے بیچ ظلم کا شکار ہوتے گلابی لب کو دیکھتے مبہم انداز میں کہا۔ کیا چاہیے آپ کو بتائیں، میں ابھی حاصل کروں۔ بس میں اس حوالات میں نہیں سر سکتی۔ سرسری نگاہ ڈالی تھی میں نے، حوالات کم، زندان زیادہ لگ رہا ہے۔ وہ اندھیرے اور مچھروں سے بھرے سلاخوں والے کمرے کو یاد کرتے ججری سی بھر گئے۔ سکندر نے لب چباتے اپنا کہہ ضبط کیا۔ پولیس سرجن جو آئے دن لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتی تھی حوالات سے ڈر رہی تھی، یہ مذکر خیز تھا۔ مجھے، سکندر کہتا اس کے نزدیک ہوا۔ سارا کی منوں میں ریز ہوئی جبکہ دل اس نزدیکی کے سبب پسلیوں سے آ لگا۔ یہ چاہیے تھا۔ اگلے پل وہ اس کے پھولے عارض پر لب رکھتے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جذبات میں اٹھایا گیا قدم تھا جس کے سینے میں ٹھاٹے مارتا سمندر بن بیٹھے تھے۔ باہر آ جاؤ، میں تمہیں ہسپتال چھوڑ دوں۔ وہ کچھ مسرور تو کچھ خوفزدہ سا کہتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا اور سارا وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ مچھر رشوت کے نام پر لمس لے کیا وہ اپنے بھانپ چھوڑتے عارض پر ہاتھ رکھتے زیر لب بربراتی روبوٹک انداز میں سیدھا کھڑے ہوتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ یہ تو طے تھا کہ اس مچھر کے اس ایک جسارت کے سبب وہ تمام دن اور نہ جانے کتنے آنے والے دنوں تک محجوب رہنے والی تھی، جبکہ اس کے سرگرم سنجیدہ انداز کی بدولت اس کے دل میں پنپنے والی ناپسندیدگی اور خار کا گراف بھی یکدم گرا تھا۔ مجھے یقین کر لینے تو کہ سکندر ولی، وہ سکندر ولی جو تمہاری حرکتوں پر تم سے اکثر و بیشتر خائف رہتے تھے، وہ رشوت کے نام پر تمہارے گال پر اپنا لمس ضبط کر گئے۔ صدرا کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ ایک کام کرو،
قریبی مسجد میں جا کے اعلان کر ڈالو سدرا، کیونکہ آدھے سے زیادہ اسپتال تو سن ہی چکا ہے تمہاری آواز۔ آس پاس سے گزرتے ڈاکٹرز اور نرسز کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر وہ جبراً مسکراتے سدرا کو ٹوک گئی۔ وہ دونوں اس وقت اسپتال کی کینٹین میں موجود تھی۔ سدرا ڈرائیور کے سنگ آئی تھی، جبکہ سارا کو سکندر سے چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ تمام راستے وہ بے جان گڑیا کی مانند رہی تھی اور اب سدرا کو دیکھتی پھٹ پڑی تھی۔ سوری، بس بات ذرا ہضم کرنے لائق نہیں تھی۔ سدرا نے فوراً معافی مانگی۔ بات تو واقعی ہضم کرنے لائق نہیں۔ محسوس کے انداز و اتوار ہی بدل گئے ہیں۔ کہاں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے تھے، کہاں یہ۔ سارا کی رنگت تپ اٹھی تھی۔ وہ لمحات یاد کرتے، کہیں ایسا تو نہیں انہیں تم سے محبت ہو گئی ہے؟ سدرا نے سوچنے کی اداکاری کرتے اپنی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ محبت؟ وہ بھی مجھ سے؟ ناممکن۔ وہ لمحے بھر کے لیے ساکن ہوئی اور پھر اگلے ہی پل نفی میں سر ہلا گئی۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سارا۔ ہو سکتا ہے بھائی کو تمہاری شرارتوں سے محبت ہو گئی ہو، تمہاری شوخ انداز سے محبت ہو گئی ہو۔ سدرا شوخیہ بولی، کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ تو مجھے میری شرارتوں پر ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھ پر حکم مسلط کرتے رہتے ہیں۔ محبت سے بات کرنا تو دور، وہ تو نرمی سے بھی ہم کلام نہیں ہوتے۔ مجھ سے محض سنجیدگی تاری رہتی ہے۔ نہ جانے اس کا دل کیوں تیز رفتاری سے ڈول اٹھا تھا۔ ممکن ہے سارا، ہو سکتا ہے اپنی محبت چھپانے کے واسطے سنجیدگی کا یہ لبادہ اور رکھتے ہوں تمہارے سامنے۔ ویسے اگر وہ واقعی محبت کرتے ہو تم سے، تو کیا جواباً تم بھی محبت کرو گی؟ کیا تمہاری ان کے لیے ناپسندیدگی اور خار کم ہوگی؟ اس نے جواب دیتے سوال بھی کیا۔ حقیقت بتاؤں تو ہاں، مگر محبت کا جواب نفرت سے دیا جاتا ہے، اور رہی بات خار اور ناپسندیدگی کی، اس کا گراف تو موصوف کی آج سرزد کی گئی حرکت کے بعد کم ہوتا چلا گیا، لیکن کون جانے کب وہ دوبارہ مجھے ڈپٹ ڈالے اور گراف بڑھتا چلا جائے۔ وہ کافی کب اٹھاتے لبوں پر مدھم مسکان سجائے کاندھے اچکاتے وہاں سے روانہ ہوئی۔ سدرا نے بھی فوراً اس کی تقلید میں قدم بڑھائے، جبکہ یہ خوشی سونیزے پر تھی کہ اس کا سخت گیر بھائی، جسے وہ ٹام کا نام دے گئی تھی، اپنی جہری یعنی سارا سے محبت کر بیٹھا ہے۔ یہ لاش ہے۔ سکندر نے سامنے اسٹریچر پر موجود لاش کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ، میں تو سمجھی یہ سلیکون کا گڈا ہے۔ سکندر صاحب، میری چار چار آنکھیں جو دیکھنے کا کام بخوبی سر انجام دیتی ہیں۔ ممکن تھا سارا جواب سادگی سنجیدگی سے دے، دستانے پہنتے تیکھے لہجے میں بولی۔ سکندر نے لب بھینچے، ہفتے بھر بعد ہونے والا ٹکراؤ تھا۔ وہ لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے اسپتال آیا تھا، لیکن سارا تھی کہ جلتے توے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کروانا ہے، جلد از جلد۔ چاہتا تھا تو الٹا جواب دیتے سے مزید تپا سکتا تھا، لیکن موقع کی مناسبت سمجھ کر سنجیدہ رہا۔ یہ اوزار سبزیاں کاٹنے کے تو ہے نہیں، پوسٹ مارٹم کے لیے ہیں، سو میں وہی کروں گی نا۔ پھر الٹا جواب۔ سکندر کا دل کیا اپنے ضبط کو 21 توپوں کی سلامی پیش کرے۔ وہ جواب دیتے آگے بڑھتے اپنے کام میں مشغول ہو چلی تھی، اور سکندر محض دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی جو شوق چنچل سی تھی، کام کرتے وقت اس کے چہرے پر شرارت یا بچپنے کی ایک رمق نہ تھی۔ وہ سنجیدگی میں سکندر کو بھی مات دے گئی تھی۔ آسمانی رنگ کے گھٹنوں کو چھوتی قمیض اور بیل باٹم پینٹ میں ملبوس وائٹ کوٹ پہننے، مختلف اوزاروں کا استعمال کرتی سکندر کو سنجیدہ سے حد درجہ پیاری لگی، اس قدر کہ اس کا دل تنہائی کے لمحات کی التجا کرتے اور ساگیاں کرنے پر بزد ہوا۔ رپورٹ شام 7 بجے تک مل جائے گی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد وہ دستانے اتارتے سکندر سے مخاطب ہوئی۔ سنجیدگی بھلی لگتی ہے تم پر، سکندر نے اس کے سنگ راہداری میں قدم بڑھاتے کہا۔ سارا کے گلے میں گٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ گزرے تمام وقت میں اس کی نظریں خود پر محسوس کر چکی تھی، اور اب یہ تعریف اس کے دل کا مچل جانا بجا تھا۔ اور شرارتیں؟ بے ساختہ سوال کیا، وہ ذرا جان پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ صاف گوئی سے جواب دیا۔ سارا مسکرا اٹھی، یکدم دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ وضاحت مانگوں تو دیں گے پولیس اسٹیشن میں کی گئی اپنی جسارت کا؟ ٹھہرتے اس کے روبرو آتے نظریں چکاتے استفسار کیا۔ کچھ جسارتوں اور باتوں کی وضاحت وقت دیتا ہے، صبر رکھو، آنے والے کچھ دنوں میں شاید وضاحت جان جاؤ۔ وہ درمیان میں حائل قدم کی دوری مٹاتا اس کے کان کے نزدیک چکتے سرگوشانہ کہتا قدم آگے بڑھا گیا۔ سارا جو دن بدن اپنے ذہن میں پکنے خیالی پلاؤ کے سبب محبت کے اظہار کی توقع کر بیٹھی تھی، سکندر کے اس فلسفے پر دانت پیس گئی۔ وضاحت نہ صحیح، وہ 1000 روپے ہی دے جائیں جو رشوت کے نام پر مجھ سے لے رکھے ہیں، کم سے کم میں پیزا ہی منگوا کر کھا لوں۔ پلٹتے اس کی چوڑی پوچھ تکتے ہانک لگا گئے۔ سکندر تھما اور پھر ٹھٹک سا گیا۔ ٹھٹکنے کی وجہ اس کی ہانک نہ تھی، مسلح افراد تھے جو اسپتال میں گھسائے تھے۔ یہ رہا وہ ایس پی، یہی لایا اس بندے کی لاش یہاں۔
ایک شخص نے سکندر کی جانب اشارہ کرتے گن کا رخ سکندر کی جانب کیا اور سارا وہ اسپتال میں مچتی بھگدڑ شور شرابے کو بھلائے تیز قدموں سے سکندر کے نزدیک آتے آن کھڑی ہوئی۔ دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ وہ مقابل کو گولی چلاتے دیکھ کر سکندر کی ڈھال بن بیٹھی، اور پھر اگلی پل گولی کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کی نسوانی دلدوز آواز بھی گونجی، سارا! سکندر کی دھاڑ بھی۔ گولی سارا کے بازو کے آر پار ہوئی تھی۔ وہ درد نہ سہتے زمین پر گرتی چلی گئی اور سکندر اس کے سنگ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے اپنے حصار میں جکڑ گیا۔ قبلس وہ مسلح شخص مزید خون بہاتے، پولیس وارنس اندر داخل ہوتے، سب سنبھال گئی تھی۔ سارا، تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا بے وقوفی ہے یار؟ جان حلق میں اٹکی تھی، لیکن پھر بھی وہ ڈانٹنا نہیں بھولا تھا۔ میں یہاں گولی کھا کر زمین پر پڑی ہوں اور آپ ہیں کہ فکر مند ہونے کی بجائے مجھے ٹپٹ رہے ہیں۔ سکندر، فون نکالے میری جیب سے۔ درد کی انتہا تھی لیکن جواب دینا پھر بھی ضرور ہے۔ سکندر نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ایسی صورتحال میں فون کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ لیکن پھر سر جھٹکتے اس کا فون جیب سے نکالتے اس کے حوالے کیا۔ ہیلو سارا کی عوام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، لیکن میں خیریت سے نہیں ہوں۔ گولی لگ گئی ہے بازو میں، لیکن زندگی کا پہلا تجربہ ہے، یہ تو سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر میں آن لائن نہ ملوں تو سمجھ آئیے گا میں زخموں کی تاب نہ لاتے اس مطلبی اس ظالم دنیا سے کوچ کر گئی ہوں۔ وہ اپنا موبائل کھولے لائیو جاتی، اپنی تمام صورتحال ڈرامائی انداز میں بتاتی، سکندر کا ہونک بنا کے۔ بکواس بند کرو سارا، گولی بازو پر لگی ہے، دل پر نہیں۔ سکندر اسے جھاڑتا اپنا بازو میں اٹھاتا اسٹریچر پر لٹا گیا۔ شکر کریں سکندر ولی کہ میں نے لائف ختم کر دیا تھا۔ اگر آپ میرے لائف کے درمیان یہ بول بیٹھتے تو میری جگہ اسٹریچر پر ہوتے۔ حواس مختل ہوتے لیکن دھمکی دینے سے باز نہ آئی۔ ڈاکٹر فوراً سے لیتے سرجیکل روم کی جانب بڑھے، جبکہ سکندر کا دل کیا اپنا سر دیوار پر دے مارے، ایک بار نہیں، بارہا۔ سارا خالی چیز کیا تھی آخر؟ اب جب 2 ماہ بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا تو تمہاری بہادری ہوا ہو جائے گی۔ سدرا نے نکاہت کے باعث پلاٹ زدہ چہرہ لیے بیڈ پر نیند دراز سارا سے کہا، کوتاہی کی بھی حد ہوتی ہے سارا، خدا نہ خواستہ گولی بازو کے بجائے کہیں اور لگ جاتی۔ اسے سو بلاتی نگین بیگم اسے پیار سے لتاڑ گئی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اپنا دھیان رکھو۔ ڈاکٹر نے بازو ہلانے سے منع کیا ہے، مطلب زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ اس سبب سدرا تمہارے ساتھ رہے گی۔ اکبر صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے پیار کر کے۔ اس وقت اس کے بیڈ کے چاروں جانب اس کے اپنے موجود تھے، جبکہ سکندر ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑا اس کے سرخ ڈوروں سے لبریز نگاہوں سے دیکھ کر کم گھور زیادہ رہا تھا۔ سدرا کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یکدم سکندر ٹیک چھوڑے بول اٹھا۔ سارا نے چونکتے سر اٹھایا، لیکن مقابل کو خود کو گھورتا پاتے منستریں جھکائی نگین بیگم کا بڑھایا گیا سوپ کا چمچی پی گئی۔ تمہارا غصہ بجا ہے سکندر، لیکن سارا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے تنہا رہنے دیا جائے۔ اسے کسی کے ساتھ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ رب نواز شاہ نے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ میں کروں گا اس کی دیکھ بھال، وہ بھی 24 گھنٹے بنا کسی ہچکچاہٹ کے۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اپنا آپ پیش کر گیا۔ سارا کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ 24 گھنٹے، وہ بھی مچھر کے ساتھ؟ ہرگز نہیں۔ اب تو لمحے میں بھی ذات گزارنا مشکل ہونے لگے تھے۔ دل جو بے ایمانی پر اتر آیا تھا۔ آپ میرے محرم نہیں ہیں، اس سبب 24 گھنٹے میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے۔ بچاؤ کے لیے جو جواز پیش کیا، جو سکندر سمیت باقی سب کے لیے بے ڈھنگا سا تھا۔ رخصتی دے دیں آج ابھی۔ سکندر اسے جواب دینے کی بجائے دادا جان کی جانب دیکھتے کہتے سارا کے نیچے سے زمین نہیں بیڈ کھینچا تھا۔ رخصتی؟ لگتا ہے میری گولی لگنے کا صدمہ مجھ سے زیادہ آپ لے بیٹھے ہیں۔ سکندر، رخصتی کے لیے نکاح ہونا بھی ضروری ہے، اور ہمارا نکاح اب تک ہوا نہیں۔ وہ بکلا اٹھی تھی۔ اپنے ہی لفظوں پر ہنسنا چاہا، لیکن سب کی سنجیدہ نظریں خود پر ٹکی دیکھ کر اپنے 32 دانتوں پر پردہ ڈال گئی۔ تمہیں یاد ہے تم 10 سال کی تھی جب ایک سفید گھوڑے کی ضد باندھ بیٹھی تھی، اور ہم نے کچھ کاغذات تمہارے سامنے رکھتے کہا تھا کہ اگر تم ان پر دستخط کر دو گی تو وہ گھوڑا ہمیشہ کے لیے تمہارے نام ہو جائے گا۔ خالصہ کے کہنے کی دیر تھی، بچپن کی کچھ دھندلی تصویریں اس کے ذہن میں زندہ ہونے لگی۔ خدا رہا کہ مت بولیے گا بابا کہ گھوڑے کا جھانسا دیتے آپ نے اسے کھچر کے حوالے کر دیا تھا مجھے۔ اس نے دل کی مانند بجتا دل لیے سہمی آواز میں پوچھا۔ خالد صاحب نے سر کو خم دیا، جبکہ سکندر کا چہرہ اپنے پر سرخ ہوا۔ آپ کا قد لمبا ہے، نہ اس سبب گدھا نہیں، کھچر بولا۔ برا ماننے والی بات نہیں، آپ کے قد کی یہ تعریف ہے۔
وہ غالب صاحب کی حامی بھرنے کے بعد صدمے میں جانے سے پہلے سکندر کا سرخ چہرہ دیکھتے وضاحت دینا نہیں بھولی تھی۔ سدرا نے بامشکل اپنا عمرانہ والا کہہ کر ضبط کیا، آپ لوگ میرے ساتھ یہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر میری معصومیت کا فائدہ اٹھاتے نکاح نامے پر ہی دستخط لے لیے اور مجھے بتایا بھی نہیں گیا، اتنے سالوں تک چھپایا گیا۔ وہ روحانسی ہوتی رونے کے در پر تھی۔ بس ڈرامے باز لڑکی، تمہاری یادداشت مضبوط ہو تو معلوم ہو کہ نکاح کے کچھ ہفتوں بعد ہی تمہیں بتا دیا گیا تھا۔ مجھے تو حیرت ہے اس قدر کمزور یادداشت کے باوجود تم پولیس سرجن کیسے بن گئی؟ سلیبس آخر کیسے یاد رکھتے؟ امتحان دیے ہوں گے؟ اور ذرا یہ بھی بتاؤ کہ تمہیں اس قدر دکھ سکندر سے نکاح ہونے پر ہے؟ سفینہ بیگم جو کب سے خاموش تھی بول اٹھی، مجھے دکھ سفید گھوڑے کی مالک نہ ہونے کا ہے موم۔ اپنی عزت افزائی پر منہ کے مختلف زاویے بناتی وہ اپنے دکھ کی اصل وجہ بیان کر کے، یا خدا آخر کیا کریں ہم اس لڑکی کا؟ ان سب نے اپنا ماتھا پیٹا۔ علاج جو آپ سب نہیں میں کروں گا، سکندر دان کچھ کچھ آتے کہتا آگے بڑھتے اسے ایک بار پھر اپنے بازو میں بھر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سارا اس کا اچانک افتاد پر ہڑبڑا اٹھی۔ دماغ سے پیدا لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا ہوں۔ وہ ماہی بے آب کی مانند مچلتی سارا کو سنبھالتے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، اور حکم میں موجود ہر نفوس برجستہ کہہ لگا گئے تھے کہ ان دونوں کی نوک جھونک تو حویلی کو رونق بخشتی تھی۔ سکندر اتارے مجھے نیچے، زخمی ہوئی ہوں میں، لنگڑی نہیں۔ پولیس والے کو یوں گنڈا گردی کرتے آپ جچ نہیں رہے۔ وہ سکندر کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ جبکہ گردن پر ناخن مارتے چیخی۔ وہ الگ بات ہے کہ تمام راہداری میں بھی وہ اسی طرح سکندر کو زخمی کرتے اول فول بولتی رہی۔ خاموش، اب ایک فضول لفظ نہ نکلے ان ہونٹوں سے، جو میں پوچھوں محض اس کا جواب دینا۔ سکندر اسے بیڈ پر لیٹاتے، اسے لاک کرتا لبوں پر انگلی رکھتے سخت و سرد آواز میں بولا۔ سارا کی زبان کو بریک لگی، تھوکنے گلتے اس نے سکندر کی لو رنگ آنکھوں میں دیکھتے سر کو ذرا سا خم دیا۔ شیر کے اتنا کرے بھلا ہرنی مزاحمت کر سکتی تھی؟ کیوں آئی تھی میرے سامنے؟ کیا سوچ کر میرے سے کی گولی کھاتے میرا درد اپنے نام کیا؟ سرد سنسناتی آواز میں استفسار کیا۔ سارا کی سانسیں اور دھڑکنیں دھونکنے کی مانند چلی۔ آپ کو بچانا تھا، سچ بیان کیا۔ کیوں بچانا تھا؟ میں اس قدر ضروری کب سے ہو گیا تمہارے لیے؟ ڈیم اٹ کہ تم نے میری خاطر اپنی جان جھونکے میں ڈال دے۔ وہ خوف زدہ تھا، ہاں وہ اسے کھونے سے خوف زدہ تھا، اور یہ خوف اب تیش کی صورت نکل رہا تھا۔ میں محض اپنی بہادری کا ثبوت دینا چاہتی تھی تاکہ ہیڈ لائنز پہ میرا نام لکھا جائے۔ یہ تو کہہ نہ سکتی تھی کہ اب ضروری ہونے لگے ہو اس سبب اپنی شخصیت سے ملتا جلتا جواب دیا۔ اور سکندر جیسے اس جواب کی توقع ہرگز نہ تھی، لمحے بھر کے لیے ہونک بنا اور پھر دانت پیستا اس کی بچھلی گردن ہاتھ سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک لے آیا۔ تمہاری بہادری کا وہ ثبوت مجھے خاصا پسند نہیں آیا سارا سکندر ولی۔ اب ذرا ایک شب میری غربت میں گزارتے بہادری کا ثبوت تو شاید تمہاری بہادری من کو بھا جائے۔ لہجہ گمبھیر ہوا تھا وہ اس کی گھبراہٹ سے، وہ نگاہیں لرزتے لب اور رقص کرتی پلکیں دیکھ کر مخمور ہوا تھا۔ میرے ساتھ گندی باتیں نہ کریں۔ اگلے بار سارا اس کا سارا موڈ خراب کر کے، گندی باتیں کیا؟ میں تو تمہارے ساتھ گندی حرکتیں کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ سکندر کی گرفت اس کی پچھلی گردن پر مضبوط ہوئی اور درمیان میں حائل نزدیکی بالکل صفر۔ آپ ایسا ویسا کچھ نہیں کریں گے؟ سارا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ سکندر کے ارادے جانتے، میں ایسا ویسا سب کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں میری جان۔ تمہاری بہادری اور شوخی کا علاج بھی تو کرنا ہے نا؟ سکندر اس کی بگڑتی حالت سے لطف اٹھاتا مانی خیزی سے کہتا اس کی ٹھوری پر اپنا لمس ثبت کر گیا۔ سارا کا تن بدن کپ کپا اٹھا اس لمس کی بدولت۔ آپ مجھے پھر سے ڈرا رہے ہیں سکندر؟ سکندر کی لبوں کے اپنی ٹھوری سے گردن کا سفر طے کرتے دیکھ کر وہ میچے آنکھیں لیے بگڑے تنفس کے درمیان بولی، اور تم جیسے پھر سے مجھ سے ڈر رہی ہو سارا؟ سکندر نے اپنا کام نہ روکتے اس کی گردن داغدار کرتے طنزیہ کہا۔ وہ واقف تھا کہ وہ اس سے نہیں اپنی حالت سے خوف زدہ ہے۔ مقابلہ برابری کا ہونا چاہیے سکندر۔ ابھی آپ طاقتور ہیں اور میں زخمی ہوں۔ وہ ہرگز اسے حد بار نہیں کرنے دے سکتی تھی، یہ جانے بنا تو بالکل نہیں کہ آیا وہ اسے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اپنے کاندھے سے سلگتی قمیض محسوس کرتے روحان سی اٹھی۔ یہ نہ تھا کہ سکندر اسے بطور شوہر قبول نہ تھا، یا اس کا لمس اس کی قربت سے اسے گوارا نہ تھی۔ وہ خود سپردگی تک دینے کو تیار تھی بشرط یہ کہ سکندر اسے اظہار محبت کر جائے۔ وہ ایک ایسے رشتے میں بندھنا نہیں چاہتی تھی جو محض نبھایا جائے بنا دلی وابستگی کے۔ مقابلہ برابری کا ہی ہونا چاہیے۔
قربت کے اس شب کو ملتوی کر دیتے ہیں جب تک تم اس زخم سے نجات حاصل نہ کر لو۔ یوں بھی بکرا کب تک سے بھوننے سے بچ پائے گا؟ ایک نہ ایک دن تو چھڑی کے نیچے آئے گا ہی۔ سکندر نے حد پار کرنے سے خود کو بال بال روکا تھا۔ مدھوش کو ان آواز میں اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتے کہتا وہ اس کی سبھی پریشانی پر لب رکھتے اسے ایک بار پھر اپنے بازو میں بھر گیا۔ اب کہاں؟ سارا اس کے لفظوں کی زمانیت اور اس کی جسارتوں کے سبب سرخ کندھاری رنگت لیے بولی، بینڈیج بدلنے۔ سکندر نے دو لفظی جواب دیتے واش روم میں داخل ہوتے سے واش بیسن کی سلیب پر بٹھا دراز سے میڈیکل باکس نکالا اور ہاف سلیو شرٹ سے جھانکتے اس کے دودھیا بازو کو نرم گرفت میں لیتے بینڈیج باندھنی شروع کی۔ سارا نے بغور مقابل کا ہر ایک انداز دیکھا۔ وہ اس پر نرمی کی مورت تھا، اس کا نرم لمس، آنکھوں سے جھلکتی فکر اور اس کے درد کا اندازہ کرتے بھینچے لب۔ وہ اس کے لیے متفکر تھا اور یہ بات سارا کو جن احساسات میں مبتلا کر گئی تھی وہ بیان کرنے سے قاصر تھی۔ آپ بار بار مجھے بات میں بڑھنے کا تکلف مت کریں سکندر، مجھے ہاتھ متحرک کرنے سے منع کیا ہے، پاؤں نہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر اس کسار میں قید دے کر مارے شرم کے بول اٹھی، مانا تمہارے وزن بھینس کے وزن کو ٹکر دے سکتا ہے، لیکن میری ورزشیں مجھے اس قدر بوجھ اٹھانے کے قابل بنا گئی ہیں، سو فکر کی بات نہیں۔ وہ اسے بیڈ پر دراز کرتا اس پر کمفرٹر ڈالے شوخیہ کہتا۔ کچھ لمحے قبل ان دونوں کے درمیان ٹھہرے پرتوش لمحوں کی تپش کو کم کر گیا۔ دیکھو تو صحیح، بول کون رہا ہے؟ خود سانٹ۔ سارا میں مزید سکت نہیں بچی تھی۔ ہوش بحال رکھنے کی دوائیاں، ڈرپس اور انجیکشن کے سبب اس پر قانون کی طاری ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے دھیمی آواز میں بڑبڑائی، سانٹ اور بھینس ایک اچھا جوڑ ہے۔ سکندر ولی لبوں پر مسکان سجائے بچکانہ بات کہتا کمرے میں جلتی لائٹس بجھا گیا۔ یقیناً اگر سارا پر غنود کی طاری نہ ہوتی وہ اس کی اس بات پہ حیران ہوتی یا کہہ کر لگا جاتے۔ ایک گہری لو دیتی نگاہ سارا کے ننھے خواب خرگوش کے مزے لوٹتے وجود پر ڈالے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا کہ جس نے اس کی بیوی پر گولی چلائی تھی اب اس کا احتساب تھا۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ سٹی نیشنل اسپتال اس پر مسلح افراد کے قبضے میں ہے جنہوں نے اسپتال میں کام کرتے تمام ڈاکٹرز کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے لیکن تاحال صورتحال پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ حویلی کے تمام مکین جو لاؤنج کے صوفوں پر براجمان شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے ٹی وی پر نشر ہوتی اس خبر کو سنتے چونک اٹھے۔ خالد، سارا اب تک گھر نہیں آئی۔ میری بچی اسپتال میں، کچھ کریں خالد، میری بچی کو میرے پاس لے آئیں۔ سفینہ بیگم یکدم یہ خبر سنتے اور زانی ہو اٹھی تھی جبکہ باقی سب بھی سارا کی فکر میں بے حال ہونے کے در پر تھے۔ میں بھائی کو کال کرتی ہوں۔ سدرا جس نے آج اتفاقاً چھٹی کی تھی فوراً سکندر کو کال ملا گئی۔ فون بند جا رہا ہے۔ چند لمحے فون کان سے لگائے رکھنے کے بعد وہ سب کی پر امید نظریں خود پر ٹکی دیکھ کر دھیمی آواز میں بولی، گھر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا خالد، اکبر گاڑی تیار کرو، ہم اسپتال جائیں گے۔ اپنی بچی کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ابھی تو اس کا زخم منمل ہوا تھا، کب یہ آفت اس کے سرا دھمکی ہے۔ دادا صاحب کہتے لاٹھی کے زور پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سدرا اور نگین بیگم نے سفینہ بیگم کو سہارا دیا جبکہ مرد حضرات اسپتال کی راہ گامزن ہوئے۔ جبکہ دوسری جانب اسپتال کا رخ کیا جائے تو وہاں کا ماحول حویلی کے ماحول سے یکسر مختلف تھا۔ تم نے محض مجھے ہی کیوں رسیوں سے جکڑا ہوا ہے؟ ویل چیئر پر بندی سارا اپنے سامنے اسٹریچر پر بیٹھے لمبے بالوں والے اس آدمی سے گویا ہو جس نے اسے کے حلیے کے سبب بھیانک جن کا نام دے رکھا تھا۔ کیونکہ تم ایس پی سکندر ولی کی بیوی ہو۔ اس شخص نے گن کی نال پر انگلی پھیرتے اپنے بھاری بھدار آواز میں جواب دیا۔ ہیں؟ بھلا یہ کیسا جواز ہوا؟ سارا نے لچ کر استفسار کیا۔ جواز بڑا مضبوط ہے ڈاکٹر۔ ایس پی سکندر نے تمہیں گولی مارنے والے میرے خاص آدمی کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے اور اس آدمی کی رہائی کے لیے ہمیں اس کی کمزوری کو اپنے قبضے میں رکھنا تھا، سو ہم نے سارے اسپتال چھوڑے، تمہیں یرغمال بنا لیا۔ مقابل ایک آنکھ بند کیے گن سے واس کا نشانہ لیتے بولا، ٹریگر دبایا اور گن کو خالی پاتے اس میں گولیاں بھرنے لگا۔ میں سکندر کی کمزوری ہوں۔ سارا نے ساری باتیں نظر انداز کرتے اپنے مطلب کی بات پکڑی جبکہ دل بھی گدگدا سا کیا ان لفظوں پر۔ ظاہر ہے اس کی بیوی اس کی محبت جو ہو مقابل کوفت کا شکار ہوا تھا اور سارا کی بے سروپا باتوں کی بدولت محبت۔ سارا یوں تو متحیر ہوئی مانو شخص نے دریافت ہوئے 8ویں عجوبے کا نام لے لیا ہو۔ اس قدر بے یقین کیوں ہو ڈاکٹر؟ کیا تمہارے شوہر کی حرکتیں ظاہر نہیں کرتی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ اب جھنجھلایا تھا۔ حرکتیں محبت کرتی تو ہیں ظاہر، پچھلے 1 ماہ میں ان کا میں ہر روپ دیکھ چکی ہوں جو مجھ سے مخفی رہا کرتا تھا۔
سارا گزرا ایک ماہ یاد کرتے منمنائی۔ پچھلے ایک ماہ میں دونوں کے درمیان ٹھہرے وہ قربت کے پل، سکندر کی نرمی، سارا کی شرارتوں میں سارا کا ساتھ، سارا کے لیے فکر۔ سکندر کا ہر ایک انداز تو چیخ چیخ کر بیان کرتا تھا کہ اسے محبت کرتا ہے، لیکن سارا کو لفظی اظہار کی ضرورت تھی۔ تو اور بھلا کیا چاہیے؟ مقابل سے اٹھا، نہ جانے کیسی بلاتی سے اپنے سر لے بیٹھا تھا۔ لفظی اظہار؟ سارا نے بریک ناز کرتی دھڑکنیں اور آنکھوں میں خاص چمک لیے کہا، اور وہ کرواؤ گے تم؟ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں بھیانک جن، میرا مطلب ہے گھنڈے صاحب، تم میرے خصم سے محبت کا اظہار کرواؤ، میں بدلے میں تمہیں تمہارا بندہ دلواتی ہوں، بولو منظور ہے؟ آخر یہ ایک سنہرا موقع تھا، وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ کچھ تو ایسا سنگین صورتحال میں کرنا ہی تھا جو اس کی شخصیت کو ظاہر کرتا۔ مقابل اس کی پیشکش سنتے سوچ میں ڈوبا، اور چند لمحوں کی توقف کے بعد ہی وہ واپس پڑا اسپیکر اٹھا گیا۔ سارا اس کا اقدام جانتے مسروریت سے مسکرائی۔ مقابل پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ چھپے رستم، اب کیسے خود کو باز رکھو گے محبت کا اظہار کرنے سے؟ تصور میں سکندر کو لاتے زیر لب کہتے وہ پرجوش ہوئی، ایس پی سکندر ولی، میں جانتا ہوں تم باہر موجود ہو اور میرا یہ پیغام خاص طور پر تمہارے لیے ہے۔ گرو نامی گھنٹے کی آواز اسپیکر سے گونجتے باہر اپنے پولیس فورس کے ساتھ موجود سکندر کو ٹھٹکا گئی۔ وہ پہلے ہی مضطرب سا تھا۔ سارا کی اسپتال میں موجودگی کے سبب اس پر تضاد گرو کی یہ لفظ اس کا اگلا سانس بھرنا دشوار ہوا تھا۔ کہو، تمہاری بیوی میرے قبضے میں ہے۔ سارا نے پیچھے سے دھیمی آواز میں اس کی سربراہی کی۔ تمہاری بیوی میرے قبضے میں ہے۔ گرو کے ایک نظر اسے دیکھتے سر کو خم دیتے اس کے لفظ دہرائے۔ ارے بدھو، گن پوائنٹ پر ہے۔ سارا کا دل کیا اپنا سر پیٹ ڈالے، اگر ہاتھ نہ بندے ہوتے تو وہ پیٹ بھی ڈالتے۔ ارے بدھو، گن پوائنٹ پر ہے۔ گرو نے کمال بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے لفظ بھی کہہ ڈالے۔ کیا گھنڈا بنے گا رے تم؟ سارا نے اپنا سر ادھر سے ادھر جھولایا، جبکہ سکندر جس کے ہاتھ پاؤں گرو کے لفظ سنتے بھول سے گئے تھے ماتھے پر شکنی سجا گیا۔ تو کیا بول رہی اپن؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے بکواس کرتے تو نے میرا بھیجا فرائی کر دیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تھوڑی مدد کر ذرا، ڈاکٹر اپنی ٹون میں لوٹ آئے گا۔ گرو اسپیکر نیچے کرتے بیچارگی سے بولا، ادھر آ، میرے ماتھے پر گن رکھتے میرے فون سے تصویر لو اور سکندر کو بھیجو، پھر کہنا کہ تمہاری بیوی میری گن پوائنٹ پر ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اگر اس کی خیریت چاہتے ہو تو میرا خاص آدمی رہا کرو، اور پھر ہنسنا ہا 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 کرتے، اور کہنا کہ ویسے عزیز تو ہوگی نہیں تمہیں تمہاری یہ بیوی، سونا ہے بچپن کی منقوا ہے جو آج دن تمہاری ناک میں دم کر رکھتی ہے۔ محبت دور شاید پسند بھی نہ ہو تمہیں، سو اگر یہ مر بھی گئی تو تمہیں زیادہ افسوس نہیں ہوگا۔ وہ اسے سکھا رہی تھی، وہ ایک گنڈے کو گنڈا گردی کرنا سکھا رہی تھی۔ اگر اس بند کمرے کے باہر موجود ڈاکٹرز اسے اس طرح دیکھ لیتے تو غش کھا کر گر پڑتے، یا اگر وہ قابل پولیس سرجن نہ ہوتی تو اس منظر کو دیکھ لینے کے بعد وہ اسے پاگل قرار دے دیتے۔ گرو نے لفظ بالفظ ویسا ہی کیا جیسے سارا نے کہا، اور سکندر کی جان ہتھیلی پر آ سجی۔ گرو سے ہاتھ نہ لگانا، باخدا، اگر اسے ایک خراش بھی آئی میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ سکندر نے فوراً پاس موجود مائک پکڑتے گرو کو مخاطب کیا۔ سارا کھل کر مسکرائے، جبکہ گرو نے اس کی جانب دیکھتے داد میں بھنوں میں ریس کی۔ رومانٹک ہے نا میرا شوہر؟ اب ذرا پوچھو کہ اس قدر تڑپ کیوں؟ ناپسند بیوی ہے یا محبت؟ تمتماتا چہرہ لیے سکندر کی تعریف کے ساتھ اگلی ہدایت بھی دی، اس قدر تڑپ کیوں سکندر ولی؟ محبت ہے یا ناپسند بیوی؟ گرو نے سوال کیا۔ سر، یہ آپ کی ذاتی زندگی میں کیوں اس قدر دخل اندازی کر رہا ہے؟ کیوں اس قدر متجسس ہے آپ کے ازدواجی رشتے کو جاننے کی بابت؟ پاس کھڑے سپاہی نے سکندر کے ذہن و دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ دال میں کچھ تو گڑبڑ ہے، اور اس گڑبڑ کا تعلق مجھے میری بیوی سے ہی لگ رہا ہے۔ سکندر بڑبڑایا۔ بولو، جلدی جواب دو سکندر، محبت ہے بیوی سے یا نہیں، یا میں اسے مار ڈالوں؟ سارا بے صبری کی انتہا پر تھی۔ جواب دو سکندر ولی، بیوی سے محبت ہے یا نہیں؟ میرا بندہ آزاد کر رہے ہو یا نہیں، یا میں اسے مار ڈالوں؟ اگر میری بات پر یقین نہیں تو ذرا اپنا فون چیک کرو، یقیناً پھر فیصلہ لینا مشکل نہ ہوگا۔ بلا کر گرو اپنی ٹون میں لوٹ آیا تھا۔ مطلبی گھنٹا اپنا تقاضا کرنا نہیں بھولا۔ سارا من ہی من میں قلز اٹھی، جب کہ اب ہر سو دبیز خاموشی چھائی تھی جو اسے مزید بے صبر کر گئی تھی، اور باہر موجود سکندر کو معلوم ہو چکا تھا کہ دال میں کیا کالا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی فطرت سے بخوبی واقف اشتعال کی دیگچی میں جا گرا تھا۔ سکندر ولی کو اپنی بیوی سارا سکندر ولی سے محبت ہے۔ رہی بات ہمارے خاص آدمی کی،
میری بیوی میرے حوالے کرو اور بدلے میں اپنا خاص آدمی لے جاؤ، لیکن اگر میری بیوی کی جان پر کوئی حرف آیا تو سمجھ آنا تم اور تم سے جڑا ہر آدمی بدترین موت کا مستحق بن بیٹھا ہے۔ وہ موبائل پر نظر آتی سارا کی تصویر دیکھتے ایک گہرا سانس فضا کی سپرد کرتا سنجیدگی سے بولا۔ اس وقت وہاں پہنچتے حویلی کے مرد اس صورتحال میں سکندر کا اظہار محبت سنتے مخمصے میں ڈوبے، جبکہ ٹیلی ویژن پر لائیو دیکھتے تمام افراد بھی عجیب الجھن میں قید تھے۔ یہ ہوئی نا بات، مچھر مجھ سے محبت کرتا ہے، سنا تم نے؟ مچھر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سارا یوں چیخ اٹھی تھی مانو اس کے ہاتھ مال غنیمت آن لگی ہو۔ تمہارا کام ہو گیا ڈاکٹر، اب میرا کام۔ گرو کہتا اس کے نزدیک آتے اس کی ویل چیئر کا کونا جکڑ گیا۔ چلو چلو، تم بھی کیا یاد رکھو گے، ایسے خاص آدمی تو میرا شوہر میرے سر سے وار کر پھینک ڈالے۔ وہ سکندر کی چاہت کی بدولت تفاخر میں ڈوبی گردن اکڑائے بولی، اور یوں گرو کے سنگ اس کے آدمیوں اور ڈاکٹرز کی بھیڑ کو چیرتی وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ سارا کو ویل چیئر پر گرو کے سنگ اسپتال کے دروازے پر دیکھ کر رب نواز، خالد اور اکبر صاحب بلند آواز میں پکار اٹھے تھے۔ اسے صحیح سلامت سامنے دیکھ کر سکندر کے مضطرب دل میں بھی چین اتر آیا تھا، جبکہ اس کی سرخ رنگت اور محجوب انداز سکندر کا ضبط آزما گئے تھے۔ اب شب کی گنجائش بھی بچی نہ تھی کہ محبت کے اس اظہار کو گلوانے کے پیچھے اس کی اپنی بیوی کا ہی ہاتھ تھا۔ گنز ڈاؤن، اس نے گرو کے ہاتھ میں گن دے کر اپنے ساتھی اہلکاروں کو حکم دیا، جنہوں نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی۔ میری بیوی میرے حوالے کرو گرو، کرخت لہجے میں گرو کو مخاطب کیا۔ ایک ہاتھ سے لو اور ایک ہاتھ سے دو والی کہاوت تو سنی ہوگی نا ایس پی، میرا آدمی دو، اپنی بیوی لو۔ گرو نے گن کی نوک سارا کے ماتھے پر رکھی، جہاں سارا کے تاثرات بگڑے وہیں سکندر کے تیور بھی تن اٹھے۔ یہ ہتھیار تھا جو ذرا سی لاپرواہی پر ضرر پہنچا سکتا تھا۔ تمہارے آدمی کی ایسی کی تیسی، یک سارا ویل چیئر سے اٹھتی، گرو کا گن تھاما ہاتھ جھٹکتے گن دور پھینکتی، ویل چیئر اٹھایا، پوری قوت اس کے سر دے ماری۔ گرو کے سنگ سکندر اور یہ منظر دیکھتا ہر ایک شخص حیرت و استعجاب میں ڈوبا۔ پولیس سرجن ہوں میں، کچھ ٹیکنیکس تو مجھے بھی معلوم ہے، اور رسی سے ہاتھ آزاد کرنا سب سے آسان ٹیکنیک ہے۔ مجھے تو بس میرے شوہر سے محبت کا اظہار کروانا تھا، اس سبب یہ اقدام پہلے نہیں کیا، ورنہ اب تک تمہیں اسٹریچر پر لٹاتے کاٹ پیٹ چکی ہوتی۔ وہ مسکرانا کہتے پلٹی کے پاس آتے سکندر کے سینے سے ٹکرائے، جبکہ دو آفیسر گرو کو اپنی حراست میں لے چکے تھے، باقی اندر داخل ہوتے صورتحال پر قابو پانے کی صحیح کر رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ سکندر نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیتے اس کے صحیح ہونے کی تصدیق چاہی۔ محبت کا اظہار سننے کے بعد تو ایک دم فٹ فاٹ۔ سارا نے دانت نکوسے۔ جانم، تم تو محبت کا اظہار سن کر تسلی حاصل کر چکی ہو، لیکن میرا سکون اپنی اس بے وقوفی کے سبب برباد کر چکی ہو۔ تمہارا ایک نام میری جان ہتھیلی پر لا سجا گیا تھا، اور اب میں تمہاری جان اپنے طریقے سے نکال کر بدلے لوں گا۔ سزا ملے گی، اور وہ سزا یاد رہے گی۔ اس کا عارض تھپتھپاتے اس کے کان کے نزدیک چکتے دھیمے مگر سنسنی خیز لہجے میں کہتا، سارا کے تن بدن میں بڑکی روح سے دوڑا گیا۔ اس نے تھوک نکلتے سکندر کی بری آنکھوں میں دیکھا، جہاں نظر آتے پیام پڑھتے وہ اپنی خیر مناتے فوراً رب نواز شاہ کی جانب بھاگی تھی، جنہوں نے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ دیکھتے دیکھتے یک میڈیا کے نمائندے کیمرے لے کر اس تک آئے۔ سوالات پوچھے گئے، جس کا جواب اس نے بڑے ہی شوق سے دیا، اور اختتام میں اپنا فون کھولتے لائیو جاتے پولیس وین میں بیٹھے گرو کو دکھاتے اپنے کارنامے کی داد بھی وصول کی۔ اور سکندر وہ ایک کونے میں کھڑا محض اسے نہارتا رہا کہ اس دنیا میں سارا جیسی فقط ایک ہی لڑکی تھی جو خوش قسمتی سے اس کا نصیب تھی۔ سارا کی پرزور فرمائش پر اس کا اور سکندر کا نکاح پلس رخصتی دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ محض نکاح رخصتی نہیں، منگنی، مہندی، مایوں، ہر ایک تقریب کا نکاح شاندار کیا گیا تھا۔ اور اس وقت وہ سرخ زرتاج جوڑے میں ملبوس میک اپ سے نقوش کو بھارے سنہرے زیورات سے سجی حیا کی چادر اوڑے سکندر کی سیج سجائے بیٹھی سکندر کی منتظر تھی، جو گیٹ رکائی کی رسم پوری کرتا اب کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی نگاہ افسروں کو مات دیتا حسن لیے بیٹھی اپنی بیوی پر ٹھہری۔ اس کا ہوش ربا سراپا دیکھتے قبل از وہ مدہوش ہوتا اس نے کسی شے کی تلاش میں آگے بڑھتے پورے کمرے کا سامان ادھر سے ادھر کر ڈالا۔ کیا تلاش کر رہے سکندر؟ وہ جو اس کی آمد اور پھر اس کی نگاہوں کا محور خود کی ذات کو بنا دیکھے مارے گھبراہٹ پسینے سے شرابور ہو چلی تھی، اسے نزدیک آ جانے کی بجائے کسی شے کی متلاشی دیکھ کر گھونگھٹ کو دلٹتے پوچھ بیٹھی۔ موبائل؟ تمہارا موبائل جانم؟ تم سے کوئی بات نہیں؟ کیا پتا آج بھی لائیو جا کر بتا دو کہ ہیلو گائز، یہ دیکھیے میرے شوہر نے مجھے رہنمائی کا کیا تحفہ دیا۔
सिकंदर ने उसकी नकल उतारी और सारा तमाम शर्म و حیا चूल्हे की आग में झोंक के उससे खुशमगी निगाहों से घूर गई। मैं इस कदर भी लाउबाली नहीं जो आज की शब को यूं इश्तहार बनाती फिरूंगी। जानती हूँ आज की शब मेरी और आपकी है, इसमें कोई तीसरा शरीक नहीं। वो मुंह में से उड़ते जवाब दे गई। सिकंदर मुस्कुरा उठा अपनी नन्ही सी बीवी के इस बात पर। और क्या क्या जानती हो तुम इस शब के बारे में? बेड पर बैठते वो यकदम उसकी कमर की गिर्द बाजू माइल करता उसे अपने सीने का हिस्सा बनाते पूछ बैठा। और सारा का सांस सूखा उसे यकदम पलटी खाते देख। और सिकंदर ने उसका आरत को छूती घुंघराली लट को अपनी उंगली में लपेटते खींचा। मैं कैसे बताऊं, मुझे शर्म आती है। फिर सिकंदर की बुरी निगाहों में तैरते जज्बात की ताब न लाते नजरें झुकाए मनमनाए। शर्माने के आज मजीद मौके मिलेंगे बीवी। क्या कहा था तुमने? मेरी तस्वीर देखकर कीजी चाहता है गोद में भरूं और बोसा गाल पर छाप दूं। तुम तो मुझे गोद में भरने लायक अब नहीं रही, लेकिन ये काम मैं ज़रूर सर अंजाम दे सकता हूँ। वो उसे उसके लफ्ज़ याद करवाता अपने लब उसके आरस पर जब्त करिया। सारा ने बेसाख्ता आंखें मूंदे उसका कुर्ता मुट्ठों में भींचा। हैरत की बात है, कुछ अर्सा पहले तुम्हारी नीयत ख़राब हो चली थी मुझ पर, और आज मेरी, बल्कि मेरी नीयत तो अव्वल दिन से ख़राब थी और आखिरी दिन तक ख़राब ही रहने वाली है। मुलबों को गुस्ताख कर गया था, बेलगाम कर गया था। सिकंदर, आप कुछ भूल गए हैं। सिकंदर की लबों को अपनी गर्दन कांधे पर सरकता महसूस करते लरसती आवाज में बोली। हाँ, तुम्हारी सजा, मोहब्बत का इजहार चाहिए था ना? जानम कहती थी मैं लफ्जी के साथ अमली इजहार भी कर जाता। इस गुंडे के साथ मिलकर गुंडागर्दी करने की क्या जरूरत थी? तुमने अपनी कई शरारतों से मेरी जान लबों पर सजाई है सारा, और आज की रात रब ने मेरे हिस्से में डालते मेरे साथ इंसाफ किया कि आज जब मैं वाकई तुम्हारी जान पर भारी साबित होता, तुम्हारे इस शरारती दिमाग में पनपती तमाम शैतानियत को ख़त्म कर डालते, यहाँ मैं खुद को हावी कर डालूं। वो उसकी बिंदियाँ चूमते उसके लबों के नज़दीक लब ले आया था, और वह जो रुनमाई के तोहफे की बाबत बात कर रही थी मुकाबिल को यूं खुद की सांसों पर काबिज होता देखकर बुखला सी गई। वो उसकी सांसों का जाम पीते उस पर काली गटाकी मारना चाहा और खुद को आने वाले लम्हात के लिए तैयार करती खुद सपर्दगी देते अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई कि अब ये रिश्ता मुकम्मल था, दिली वाबस्तगी के साथ।